آخر وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نے عہد لیا تھا؟ سو دس از ڈے 12 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورت بقرہ کا 9th رکوع ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم سورت بقرہ کا 10th رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شور یو فالو گائز۔ آج آپ کمنٹس میں یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس سے کیا ہدایت حاصل کیا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ری پوسٹ کریں گے تاکہ ہم سب کو اس کا ثواب ملے انشاءاللہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو گے، یعنی نیکی کی دعوت دو گے، اور نماز قائم رکھو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا قرار لیا تھا مانتے ہوئے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو، گناہ اور ظلم و زیادتی کر کے ساتھ، اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑواتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، سوائے ذلت اور رسوائی کے اس دنیا میں، اور قیامت کے روز وہ لٹا دیے جائیں گے اس شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی اور آخرت کو چھوڑ دیا، سو اب ان سے نہ تو عذاب ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے۔ سو یہ تھا سورت بقرہ کا 10th رکوع۔ کل ہم سورت بقرہ کا 11th رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شور یو فالو گائز۔ جزاک اللہ۔